میں نے کہا نا اب آگے پہنچ گئے تو کچھ تو ہوگا بھائی، ذکر حسین تو ہوگا، ذکر فاروق تو ہوگا، ذکر صحابہ تو ہوگا، ذکر اہل بیت تو ہوگا، اور اپنی مسجد میں ہوگا۔ کسی کو پریشانی ہونی چاہیے؟ زور سے، آواز سے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے نام عمر کا لیتے ہو، میں نے کہا عمر کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ عمر کو ایمان مانا ہے، عمر کو ایمان مانا ہے، عمر کو نظریہ مانا ہے، عمر کو سوچ مانی ہے، عمر کو فکر مانا ہے، اور عمر کو یوں ہی نہیں مانا کہ بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے آقا کے لال میں آنکھوں سے آنسو بہا کر اسلام کی عزت اور وقار کا واسطہ لے کے کہا اللہ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سخت کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، اسلام کی چمک کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے، یا عمر دے، یا عمر دے۔ اللہ مانگے دو تھے، دیا ایک ہے۔ رب نے جواب میں کہا ایک رشتہ دار تھا، ایک غیر تھا۔ رشتہ دار دیتا کل کو کہتا محمد کی عزت میری وجہ سے، محمد کا مقام میری وجہ سے، محمد کی شان میری وجہ سے، محمد کی عزت میری وجہ سے، محمد کا تعارف میری وجہ سے، اور میں نے خیر دے دیا اور خیر کیوں نہیں دیا، ہاتھ اٹھا کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہا کر دیا، اسلام کی عزت اور وقار کا واسطہ دے کے دیا۔ دنیا کے لوگوں جب عمر آیا شیطان بھاگا، عمر آیا شیطان اللہ کی قسم اس دن سے بھاگ رہا ہے۔ اولمپک کی ریس لگی ہوئی ہے، اس دن سے بھاگ رہا ہے۔ پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مت پوچھو۔ کیوں؟ کہتا ہے پیچھے دیکھو۔ کیا دیکھیں؟ کہتے ہیں عمر آ رہا ہے۔ فیصل آباد والوں، میں ایک جملہ تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عمر آ رہا ہے، میں نے کہا 1400 سال سے شیطان پریشان ہے، عمر آ رہا ہے۔ 5 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ کتنے دن پہلے؟ اب اس بات پہ پابندی نہیں ہے، ہاں اب یہاں بھی لوگ کب کپا رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ آ گئے، انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ آئیں گے، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہیں۔ یار نیا پاکستان ایسے بن جائے گا، نئے لوگ بھی تو آنے چاہیے، نظریہ وہی ہو، سوچ وہی ہو، انداز وہی ہو، حلیہ نیا ہو۔ حلیہ کل تک لوگ کہتے تھے نا یہ سوکھی روکھی کھانے والے، ہمارا مقابلہ کریں گے، آج وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہمیں چھوڑو، ہمیں جانے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جہاز جا رہا تھا، 50 روپے امریکہ کی ٹکٹ تھی، لوگ لٹکے ہوئے تھے، چڑھے ہوئے تھے، کچھ گرے، کچھ پھنس گئے، کچھ پہنچ گئے۔ میں نے کہا کس کا ڈر ہے؟ کہتے ہیں عمر کا۔ زور سے اور زور سے۔ میں نے کہا ربا جس دور میں بھی عمر آیا ڈر ضرور رہا، 1400 سال پہلے آیا ڈر اب تک موجود ہے، ایک 1400 سال کے بعد آیا ڈر قیامت تک موجود رہے گا۔ رہے گا نہیں رہے گا؟ بس وہ عمر خطاب کا بیٹا تھا، یہ ملا عمر تھا، اتنا سا فرق ہے۔ اور فرق؟ وہ آقا تھا، یہ غلام ہے۔ اور فرق؟ وہ بڑے ہیں، مربی ہیں، محسن ہیں، یہ تابعدار فرما بردار ہیں۔ اور کوئی زیادہ فرق؟ زیادہ فرق؟ یکم محرم الحرام مصلی رسول پہ شہید ہونے والے نے آپ کو مجھے ایک پیغام دیا ہے، دنیا امت کو یہ پیغام دیا ہے، رسول اللہ کی امت کو پیغام دیا ہے، دنیا کے لوگوں عمر مصلی رسول پہ جان دے رہا ہے۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، آپ فیصل آباد میں رہنے والے ہو، حضرت نے جس خطیب کا نام لیا اسے کون نہیں جانتا؟ اسے دنیا جانتی ہے، اسے زمانے جانتے ہیں، اسے دور جانتے ہیں کہ وہ جب اسٹیج پر آ کر صحابہ اہل بیت کی اور رسالت مآب کی عزت کی باتیں کیا کرتا تھا، وہ واقعی میں نقطہ نام تھا۔ ہم تو نقل کرنے والے ہیں، ہم تو عرض کرنے والے ہیں، ہم تو گزارش کرنے والے ہیں، ہم تو انویسٹ کرنے والے ہیں۔
ابو بکر نے 3 میل کیا؟ یہ جملہ میرے طالب علم بھائیوں کے لیے، ابو بکر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا، پہاڑ کا سفر یوں چڑھا جائے، جو دیکھ کر آئے اللہ انہیں بار بار لے جائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ اسی سال بندوبست کرے انشاءاللہ۔ یہ کرونا مرونا کوئی چیز افغانستان سے ختم ہو گئے، پاکستان سے بھی ہو جائیں گے، ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ آپ کو بھی وہ منظر دکھائے۔ جناب صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، سفر 3 میل کا ہے، پر ابو بکر نے سفر 3 میل کیا؟ سفر 3 میل کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے سفر ہے 3 میل کا، ابو بکر نے 3 میل کیوں نہیں کیا؟ حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ابو بکر 3 میل یوں گئے اور 3 میل یوں گئے، پھر 3 میل یوں گئے، 9 میل سفر کرنے کے بعد جب غار کے دروازے پہ ابو بکر نے حضور کو اتارا تو کسی سائل نے سوال کیا ابو بکر سفر 3 میل کا تھا، آپ 9 میل کیوں چڑھے؟ فیصل آباد والا جملہ تو قاسمی کا ہے پر زبان فاروقی کی ہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ حضرت قاسمی لکھتے ابو بکر نے جواب میں کہا ایسا موقع بلا بار بار ملتا ہے۔ سفر 3 میل، ابو بکر نے کیا 9 میل، کندھوں سے اتارا۔ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا ابو بکر 3 میل تھا 9 میل کیوں کیا؟ ابو بکر نے جواب دیا ایسا موقع بار بار ملتا ہے؟ ابو بکر کے کندھوں پہ نبوت سوار ہو، ایسا موقع بار بار ملتا ہے؟ اور جب چڑھنے لگے نا تو حضور کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیں۔ حضور نے سوال کیا ابو بکر اٹھا لے گا؟ ابو بکر اٹھا لے گا؟ تو ابو بکر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ اٹھانا نہ ہوتا ابو بکر یہاں نہ ہوتا، اٹھانا نہ ہوتا ابو بکر یہاں نہ ہوتا، ابو بکر کو رب نے یہ ڈگری لگا کے بھیجا ہے، وصل نبوت بھی ابو بکر اٹھائے گا، بار نبوت بھی ابو بکر اٹھائے گا، ذمہ داری نبوت بھی ابو بکر اٹھائے گا، اور منصب نبوت بھی ابو بکر اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں حضور تشریف فرما ہے، اور لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، حضرت ابو بکر نے نبوت کو کندھوں پہ سوار کیا۔ آج لوگ کہنے والے کہتے ہیں وہ دیکھو حسین بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو نا نانا کے کندھوں پر ہیں، آج حسین بڑے خوبصورت لگ رہے، میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا نانا ابو کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے، میں نے کہا عزت کے قابل ہے، عظمت کے قابل ہے، مقام بڑا ہے، رفعت بڑی ہے، بلندی بڑی ہے، عروج بڑا ہے، حسین کا مقابلہ نہیں ہے، حسین کا مقام اعلیٰ ہے، حسین کی عظمت اعلیٰ ہے، حسین کی سیرت اعلیٰ ہے، حسین کا کردار اعلیٰ ہے، حسین باحیا ہے، حسین با کردار ہے، حسین لاجواب ہے، حسین بے مثال ہے، حسین عظیم ہے، حسین عظیم تر ہے، حسین اعلیٰ ہے، حسین بلند ہے، حسین ستارہ ہے، حسین خوشبو ہے، حسین چمکدار ہے۔ دنیا کے لوگوں حسین نانا کے کندھوں پہ تجھے اچھا لگنے لگا، نانے کے کندھوں پہ حسین تجھے اچھا لگتا ہے، ابو بکر کے کندھوں پہ محمد مجھے اچھا لگتا ہے۔ حسین نانا کے کندھوں پہ اچھا لگتا ہے، محمد بھی ابو بکر کے کندھوں پہ اچھا لگتا ہے۔ حسین کو مقام رب نے دیا ہے، حضور کے لیے یہ منصب اور یہ مقام رب نے بنایا ہے۔ محبوب آپ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوں گے، میں دنیا کو مخاطب کر کے کہوں گا کوئی نہیں مانتا نہ مانے، پر دیکھو نا محمد اتنی بلندی پہ ہیں تو نیچے نظر ڈالو ابو بکر ہے۔ اور دنیا کے لوگوں حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے نا، دور سے دیکھنے والے نے دیکھا اور اسے یوں نظر آیا یہ ابو بکر نہیں بلکہ محمد ہے، اور پھر غور سے دیکھنے لگا تو
تو کہتے ہیں محمد نہیں ابو بکر ہے، تھوڑا اور قریب آنے لگا تو کہتے ہیں محمد اوپر ہے ابو بکر نیچے ہے، تھوڑا اور قریب آ کے جب نظروں سے دیکھا اور آقا سے آ کر صحابی کہنے لگا آقا دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو بکر محمد ہو، محمد ابو بکر ہو۔ رسول اللہ نے جواب میں کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، محمد ابو بکر کے کندھوں پہ، ابو بکر کی عظمت بلند ہے، ابو بکر کا مقام بلند ہے۔ دنیا کے لوگوں صرف نبوت ابو بکر کے کندھوں پہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی نبوت ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے کان ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہتے نہیں کہتے؟ وہ جنت نظر آتی ہے؟ بولو، میں آپ کو جنت دکھانے لگا ہوں، نظر آتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت؟ بھائی پھر اتنا بھروسہ اتنا اعتماد کیوں؟ کہنے والا کہتا ہے علماء نے لکھا، بزرگوں نے بتایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہم اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور والد اس جنت کی چابی ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ایک طبقہ ہے نا کہ جسے ماں کے قدموں کے نیچے وہ جنت نظر آتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ طبقہ کون ہے؟ میں نے کہا نظر اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں دیکھ، اس طبقے کا نام صحابہ ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے اس طبقے کو جنت نظر کیسی آتی ہے؟ میں نے کہا ماں بھائی نبیتی ومن بری روضۃ من ریاض الجنہ، عائشہ کا حجرہ جنت ہے، اور اس حجرے کی چار دیواری میں اور جب تیری امی چہل قدمی کرتی ہوگی تو کہنے والا صحابی حضرت مقداد سے لے کے حضرت ابو بکر تک کہتے ہوں گے دنیا کے لوگوں یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے اور نظر بھی آتی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ماں کا روزہ جنت ہے؟ کہتے ہیں اور دلیل دو۔ میں نے کہا حضور کا سونا دلیل کافی نہیں ہے؟ حضور کا سو جانا دلیل کافی نہیں ہے؟ عائشہ کے حجرے میں آرام کرنا دلیل کافی نہیں ہے؟ قیامت کے دن اسی حجرے سے اٹھنا دلیل کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا محبوب اکیلے نہیں گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو حضرت حنظلہ کو غسل ملائکہ نے دیا، آقا نے اپنے ہاتھ مبارک سے حنظلہ کو قبر میں اتارا، لاد میں اتارا۔ حضرت عمر ساتھ کھڑے تھے، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے ربا کاش یہ مقام عمر کا ہوتا، عمر کا وجود آتا کہ ہاتھوں میں ہوتا، حضور اپنے ہاتھوں سے عمر کو قبر میں اتارتے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ کہا نا حضور نے سن لیا، سن کر مسکرائے اور عمر کو دیکھا اور جواب میں کہا عمر حنظلہ کو ہاتھوں سے سلایا ہے، تجھے بہت اچھا لگا، تجھے اپنے ساتھ سلانے لگے، تجھے اپنے ساتھ سلانے لگے، گھبرانے کی ضرورت۔ اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے کہتے ہیں وہاں نہیں جاتے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اور وجہ بتا، کہتے ہیں دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اور وجہ بتا، کہتے ہیں ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا اصل بات تو اب آئی، اصل بات تو بھائی چور کو ڈر تو لگتا ہے نا، زور سے، بدماش کو ڈر تو لگتا ہے نا، ڈاکو کو ڈر تو لگتا ہے نا، اور پھر اس ڈاکو کا سامنا ہو عمر سے، عمر سے سامنا ہو۔ ایک قاتل ایک ملک سے سفر کر کے حضرت عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے آیا، اور آنے کے بعد صحابہ سے آ کر پوچھنے لگا صحابہ بتاؤ مدینے میں وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے؟ مدینے میں پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے، میں نے وزیر اعظم سے۔ صحابہ کا اس وقت وزیر اعظم عمر تھا، میں نے عمر سے، انہوں نے کہا یہاں کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، یہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے، وزیر اعظم کو ملنا ہے جاؤ مدینے کے باہر جنگل ہے، اس جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا، جاؤ مدینے کے باہر جنگل میں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا۔ چلا گیا، جا کر دیکھتا ہے عمر ایک ہاتھ میں لکڑی لی ہوئی ہے اور اونٹ چرا رہا ہے۔
کیا چرا رہا ہے؟ اونٹ چرا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جس کا نام شیطان برداشت نہ کرے وہ اونٹ چرا رہا ہے، جس کے اشاروں پہ دریا چلے اونٹ چرا رہا ہے، ہلتی زمین پہ درہ مارے کہ عمر انصاف نہیں کرتا اونٹ چرا رہا ہے، بڑھیا کا زمین پہ تیل گرے، بڑھیا کہے عمر تیل واپس چاہیے، عمر زمین سے مخاطب ہو کہے امی کا تیل واپس کر دو، اور امی سے کہے لینا اتنا جتنا گرا تھا اونٹ چرا رہا ہے۔ کیا چرا رہا ہے؟ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ قریب گیا اور بڑی دور سے دیکھنے لگا کہ ایک درخت ہے، عمر تھکے گا تو اس درخت کے نیچے آرام کرنے ضرور آئے گا۔ درخت کے اوپر چڑھ گیا، اوپر چڑھنے کے بعد بیٹھ گیا انتظار میں۔ حضرت عمر آئے، اس درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئیں، آرام کرنے لگے۔ اس نے ارادہ کیا نیچے اترتا ہوں اور جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام سر انجام دیتا ہوں۔ اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، ایک گھاٹی میں جانور نکلا، آئے ہائے، ایک گھاٹی سے شیر نکلا، شیر آیا، حضرت عمر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رہبر عمر، آقا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شادہ عمر، ایمان میں، ایقان میں، اسلام میں یکتا عمر، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، میں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ شیر چکر لگانے لگا، حضرت عمر کو نیند آ گئی، آرام آ گیا، شیر چکر کاٹتا رہا، عمر کی آنکھ کھلنے لگی، شیر دوبارہ گھاٹی میں چلا گیا، قاتل نیچے اترا، چور نیچے اترا، اور اتر کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ارادہ تو بڑا برا تھا لیکن اس منظر کو دیکھ کے دل کی کیفیت بدل گئی، پوچھنا اتنا چاہتا ہوں آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ فیصل آباد والوں اس جملے کو ضائع کر دیا نا تو دکھ کراچی تک ہوگا۔ فیصل آباد والوں، کیا عمر آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب میں کہا کبھی مدینے آ کر دیکھنا، عمر کی اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ اسے جنگل کے شیر نہیں مانتے، عمر کی اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ اسے محبت کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں، اسے الفت کہتے ہیں، اسے یارانہ کہتے ہیں، اسے رشتہ کہتے ہیں، اسے رحماؤ بین محبت کہتے ہیں، اسے قرآن کا مصداق کہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں، قرآن کی تشریح کہتے ہیں، قرآن کے جملے کہتے ہیں، قرآن کی آیات کہتے ہیں، نبوت کی نظر کہتے ہیں، رشتہ داری کہتے ہیں، دوستی کہتے ہیں، یارانہ کہتے ہیں۔ ارے محبت کیسے نہ ہو اور جس کا سسر علی ہو، داماد عمر ہو، سسر علی ہو داماد، سسر علی ہو داماد عمر ہو، سسر علی ہو داماد عمر ہو۔ دنیا کے لوگوں کب تک انکار کرو گے؟ کب تک انکار کرو گے؟ میں نے اج شریف میں بھی یہ جملہ کہا عصر کی نماز کے بعد، میں نے کہا ایک بات میرے دل میں ہمیشہ آتی ہے، بڑے عجیب لوگ ہیں، غیرت بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، اور کردار کا تو پوچھو مت، کردار کا تو۔ کسی سمجھدار نے مجھے جواب میں کہا غیرت با حیا لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بے حیا لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ غیرت اسلام کے ہیروں کے پاس ہوتی ہے، اسلام کو سمجھنے والوں کے پاس ہوتی ہے، سینے میں قرآن حدیث و غیرت ہوتی ہے۔ قرآن حدیث سے نفرت و غیرت ہوتی؟ زور سے، آواز سے، غیرت ہوتی؟ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، انکار عمر کا کرتے ہیں، گزارتے عمر ہیں۔ وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں نا آپ کے فیصل آباد کے، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں تسی لمبے پاؤ میں کول پڑھتا ہوں۔ مائک تو تھوڑا ایک دور قریب رہو گے پھر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میں اسے خود ہٹانا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اس سے بغیر اچھا ٹھیک ہوں، اس کے بغیر یہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے مجھے، آواز کھینچ رہا ہے، گلا پہلے سے ہمارا زیرو پہ ہے اور یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اسے نہیں پتا ہم نے پانی جنگ کا پیا ہوا ہے، ہم
اب صحابہ کی عزت کے لیے جب جان کی پرواہ نہیں کرتے، گلوں کی کون کرتا ہے؟ گلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا عمر سے نفرت ہے اور عمر گزارتے ہیں۔ میں نے کہا غیرت اس چیز میں ہے، نفرت عمر سے ہو تو عمر گزاری جائے، مر جاؤ، ایسا ہی مشورہ ہے نا، مر جاؤ، عمر نہ گزارو۔ کہنے والا کہتا ہے عمر نے دی ہے۔ میں نے کہا سوال تیرا بڑا اچھا ہے، جواب اس سے اچھا ہے، عمر نے نہیں دی، نام تو عمر کا ہے، نام عمر کا ہے نہیں ہے، اس نام کو ہٹا۔ میں نے کہا شناختی کارڈ بنا، عمر نہ لکھوا، بے فارم بنوا، عمر نہ لکھوا، پاسپورٹ بنوا، عمر نہ لکھوا، ہسپتال میں چلا جا، عمر نہ بتا، دوائی لے، عمر نہ بتا، جہاں چکر لگاتا ہے چکر لگا، عمر نہ بتا، تو وہاں چلا جا کہ جہاں اس مہینے کے شروع سے ہو گیا ہے وہاں چلا جا، اور راستے میں ایک بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اپنی عمر نہ بتا۔ تو کوئی داخل ہونے دیتا؟ کوئی اپنے ملک میں آنے دیتا جب تک عمر کا پتہ نہ لگے؟ اللہ کی قسم تجھے کوئی عمر کے بغیر ملک میں آنے نہیں دیتا۔ تو کیا کہتا ہے تو اسلام میں عمر کے بغیر آ جائے گا؟ اسلام میں عمر کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر اسلام کی مہر لگانی علی نے ہے تو انتخاب عمر نے کرنا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے لوگوں عمر بڑا عظیم ہے، اور عمر جہاں بہادر ہے نا وہیں رحم دل بھی ہے، پر اپنوں کے لیے، پر اپنوں کے لیے۔ دو یہودی آ گئے نا، حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا، عمر کے پاس چلے گئے، ان کی مت ماری گئی تھی، ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا، عمر کے پاس چلے گئے۔ عمر فیصلہ تو ہم نے کرایا لیکن فیصلے پہ مطمئن نہیں ہیں۔ عمر نے پوچھا فیصلہ کیا کس نے؟ عمر اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ عمر نے کہا پھر ٹھہرو، آئے ہائے ہائے، پھر ٹھہرو، پھر تمہارا حق بنتا ہے تمہارا فیصلہ عمر کرے، پھر ٹھہرو، پھر تمہارا فیصلہ عمر کرے گا، پھر ٹھہرو، تمہارا مسئلہ عمر ختم کرے گا، پھر ٹھہرو۔ میں نے کہا عمر بتاؤ آپ نے کون سا فیصلہ کیا؟ عمر نے کہا جس کے دل میں نبی کے فیصلے کی اہمیت نہیں، عمر کو ایسا شخص برداشت نہیں، عمر کو ایسا بندہ برداشت نہیں۔ دنیا کے لوگوں عمر بڑا عظیم ہے، اور اس عمر کو اہل بیت سے بڑی محبت ہے، اللہ کی قسم بڑی محبت ہے۔ اتنی محبت ہے کہ صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادریں تقسیم کر رہے ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی چادریں صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ صحابہ سوچ رہے ہیں ابھی یہ چادر حسین کو ملے گی، ابھی یہ چادر حسن کو ملے گی، صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہے، پر عمر نہ حسین کو دیتے ہیں نہ حسن کو دیتے ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ جب چادریں ختم ہو گئی تو پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین چادریں بڑی اعلیٰ تھی، آپ نے حسن کو بھی نہیں دی، حسین کو بھی نہیں دی، تو عمر نے جواب میں کہا یہ چادر میرے آقا کے نواسوں کے قابل نہیں تھی، یہ چادر میرے آقا کے نواسوں کے قابل نہیں تھی۔ اس چادر کی کیا حیثیت حسین کے کندھوں پہ آئے، اس چادر کی کیا اوقات اسے حسین لپیٹے۔ عمر پھر کیا کیا؟ عمر نے کہا میں نے آرڈر دیا ہے فلاں شہر میں، وہاں سے بہترین چادریں بن کے آئیں گی، حسن حسین اپنے وجود پہ سجائیں گے۔ یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ حضرت حسین جا رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، راستے میں چاچے اور بھتیجے کی ملاقات ہو گئی، چاچے اور بھتیجے کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین نے چاچو کو دیکھا، چاچو نے بھتیجے کو دیکھا، اور بھتیجے کو دیکھ کر کہا بھتیجے بڑا عرصہ ہو گیا چاچو کے گھر نہیں آئے، میں ابھی اسٹارٹ کر رہا تھا آپ تھک گئے، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ توجہ نعرہ نعرہ یہ نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے زبردستی بولو۔ جب وہ ایک بندہ اتنا زور لگائے گا ساتھ والے کو کچھ تو پریشانی ہوگی، یار یہ بول رہا ہے تو میں بھی بولوں، ایسا ہی ہے نا۔ نعرے کا مطلب ہے زبردستی، نعرہ نہیں یہ خود بولیں۔ اس بندے کو کتنا اجر ملا ہوگا جس نے پہلے کہا، سب نے اس کے پیچھے کہا، کتنا اجر ملا ہوگا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم، سایہ ختم، فیصل آباد والوں سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا
وہ زمین اور پلاٹ بھی اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ اور زور سے ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ صرف 3 لینا چاہتے ہیں؟ صرف 4 لینا چاہتے ہیں؟ صرف 6 لینا چاہتے ہیں؟ میں نے 5 چھوڑ دیا۔ میں نے 5 نہیں کہا، میں نے کہا میرے 5 کے اشارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بھئی جب قدرتی اس پر ہے میں کیوں دوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے اپنی لعنت ضائع کرنے کی؟ میں راستے میں کسی اور کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ حضرت عمر نے بھتیجے سے کہا، بھتیجے گھر چکر نہیں لگایا؟ بھتیجے نے کہا چاچو کل آؤں گا۔ کب آؤں گا؟ کب آؤں گا؟ حضرت عمر اپنے گھر میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پہ کھڑے، دروازہ بند ہے۔ حضرت حسین آئے، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا ابو کہاں ہیں، چاچو کہاں ہیں؟ کہا اندر ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کچھ دیر کھڑے رہے، واپس چلے گئے۔ دروازہ بجایا، دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا سوال کروں تخیلات کی دنیا میں، حسین بتاؤ چاچو کے دروازے پہ آ گئے تھے، چاچو کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، دروازہ بجایا بھی نہیں، کھٹکھٹایا بھی نہیں، چاچو کو کیسے پتہ چلے گا؟ حسین نے کہا دروازہ بجاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا اور تب آ کر کوئی طبقہ کہتا حسین اپنے چاچو کی توہین کر رہا ہے۔ حسین اپنے چاچو کی توہین کرتا، حسین اپنے چاچو کو پریشان کرتا، واپس چلے گئے۔ پھر 2-3 دن کے بعد حضرت عمر کی راستے میں ملاقات ہو گئی۔ بھتیجے چکر نہیں لگایا؟ حضرت حسین کہتے ہیں چاچو آیا تھا، دروازہ بند تھا، آپ مشورے میں مصروف تھے۔ بیٹا عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فیصل آباد والوں عمر کا جواب سنو۔ عمر نے جواب میں کہا حسین عمر کا مشورہ تیری آمد سے قیمتی نہیں تھا۔ عمر کا مشورہ تیری آمد سے قیمتی نہیں تھا، اور تیری آمد پہ تو رسول اللہ خطبہ درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، تیری آمد پہ آقا منبر سے اتر آتے تھے، تیری آمد پہ آقا ہمیں حکم دیتے تھے صاحب رستہ دو میرے بیٹے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ میرے بیٹے آ رہے ہیں۔ اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے نا، حضور تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ کو مبارک دی، حضرت علی کو مبارک دی، اور پھر کہا بیٹا مجھے میرے بیٹے کا دیدار تو کراؤ، مجھے میرے بیٹے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسین کو حضور کے حوالے کیا۔ حضور نے حسین کو دیکھا، حسین نے حضور کو دیکھا، نانا نے نواسے کو دیکھا، اور نواسے نے نانا ابو کو دیکھا۔ تو نانا ابو نے پوچھ لیا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب آیا حرب رکھا ہے۔ تو فوراً کہا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اور فوراً ہی گود میں لے لیا، گود میں لیا، تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور محبوب کانوں میں اذان دینا شروع کر۔ علی کے بیٹوں کے کان میں نانا اذان دے رہے ہیں، حسن کے کان میں بھی دی، حسین کے کان میں بھی دی، اور جن کے کانوں میں نانا اذان دے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی خوبیاں ہیں، یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کی مقام اور بلندی ہے، یہ ان کی رفعت ہے، یہ ان کا عروج ہے۔ صرف نانے نے اذان نہیں دی بلکہ اپنے لعاب دہن اپنے نواسے کے منہ میں ڈال دیا۔ دنیا کے لوگوں تاریخ میں لکھا ہے جس دن سے نانا نے نواسے کو لعاب اور جٹی دی ہے، حسین کو کبھی پیاس نے ستایا نہیں ہے۔ کہتے پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہاں تھا؟ کہتا میں وہیں تھا۔ میں نے کہا دے دیتا نا، کہتا میں وہیں تھا۔ بتاتا اس طرح ہے جیسے موجود تھا، اور واقعی موجود تھا، واقعی موجود تھا۔ بتاتا اس طرح ہے جیسے موجود تھا۔ کہنے والا کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا ہمیں اس بچے سے پتا چلا جو اس میں بچ گیا تھا، جو قتل نہیں ہوا تھا۔
جو شہید نہیں ہوا تھا اس نے ساری داستان آ کر بتائی، میرے ابو کو اس طرح مارا، میرے چاچو کو اس طرح مارا، میرے ماموں کو اس طرح مارا، میرے بابا کا سر سجدے میں تھا اور ظالموں نے سجدے میں بابا کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ دنیا کے لوگوں، فیصل آباد کے بازمین جوانوں، بچہ بوڑھو، بزرگوں، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کے مصلی پہ یکم محرم الحرام کو خطاب کا بیٹا عمر نماز کی حالت میں خنجر سوار ہوتا ہے، عمر سجدہ کرنے لگے، خنجر لگ گیا، عمر شہید ہو گئے۔ دنیا کے لوگوں، عمر کے سجدے کو اور جس نے کربلا کے ایک ظالموں میں توڑا دیا، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور اس لیے تو کہتے ہیں کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین، میرا حسین، حسین حسین، آسن حسین، لاجواب حسین، بے مثال حسین، کامیاب حسین، کامران حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ایسے بیان کرتا ہے جیسے ناکام ہو گئے۔ میں نے کہا کل بھی ناکام تھا تو آج بھی ناکام ہے، اور قیامت تک زور سے اور زور سے۔ یہ آواز بتا رہی ہے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں توجہ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا، ایسے ہی نا۔ ہم نے سنا تھا فلاں شہر کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، آج دیکھ لیا فیصل آباد کے بھی بہت سمجھدار ہیں، کہیں یا نہیں؟ اس میں بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہے، جو تعریف پہ نہ بولیں وہ کب بولے گا؟ اور زور سے، اور زور سے۔ وقت تو مجھے 20 منٹ کا دیا گیا تھا، وقت 20 منٹ کا تھا، گلا بھی خراب تھا، لیکن جب شروع کیا تو میرے خیال میں پونا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں گھنٹہ لگا دیتا ہوں، یہاں قریب میں ہاسپٹل بھی ہے نا بھائی، ہے نا؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حق نواز کا بیٹا گھنٹہ لگائے گا نا تو کسی کو چکر تو آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں نے کہا ویسے بھی آج کی رات بڑی قیمتی ہے، چکر تو آ رہے ہیں۔ میں جہاں سے گزرا چارپائی یوں تھی، آپ لوگ پنجابی لوگ ہو نا، آپ کہتے ہو منجی ٹھوک گئی، کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم ٹھوک گئی، ٹھوک گئی نہیں ٹھوک گئی؟ آپ نے ٹھوکی ہے، میں نے ٹھوکی ہے، آپ گئے تھے، میں گیا تھا۔ جو اپنی منجی ٹھوکے اسے عقل مند کہتے ہیں، اسے سمجھدار کہتے ہیں، اسے باشعور کہتے ہیں، بولو اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ آپ تو بڑے نرم الفاظ میں کہہ رہے ہو، ہم تو اسے مسلمان بھی نہیں کہتے، مسلمان بھی نہیں کہتے۔ ہاں مسلمان کہتے ہیں اس کو صحابہ کا غلام ہو، اہل بیت کا غلام ہو۔ اکیلے صحابہ ہوں تب بھی مسلمان، اکیلے اہل بیت ہوں تب بھی مسلمان۔ دو کشتیوں میں سوار نہ ہو، ایک کشتی میں سوار ہو، غیرت والا ہو۔ اور دنیا کے لوگوں، مسلمان کبھی بھی بغیرت ہو سکتا؟ بغیرت ہو سکتا؟ جتنا بھی بڑا جاہل ہوگا نا، مسلمان بغیرت نہیں ہوگا، مسلمان بغیرت۔ یہ میرے محبوب کی وراثت ہے، امت کو وراثت میں ملی ہے۔ محبوب ساری کائنات میں سب سے بڑے غیرت مند، محبوب کے صحابہ ساری کائنات میں سب سے بڑے غیرت مند، اہل بیت سب سے بڑے غیرت مند۔ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح انہیں اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ مجھے بتاؤ، شہادت نعمت ہوتی ہے یا زحمت ہوتی ہے؟ زحمت پہ ہائے ہوتی ہے، نعمت پہ واہ ہوتی ہے۔ زحمت پہ، نعمت پہ واہ ہوتی ہے۔ اور جن کی شہادت کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے، جن کی شہادت کے تذکرے نبی کا فرمان کرے، واہ ہوگی، ہائے ہوگی۔ اللہ کی قسم واہ ہو رہی ہے، ہائے بھی پیچھے پیچھے ہو رہی ہے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟
پیچھے پیچھے ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. میں ایک جگہ کھڑا تھا, میں نے جس طرح آج گلا خراب ہے اس طرح اس دن بھی تھا. میں نے کہا پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ, یہ بھی ہمارا نصیب ہے, ہمیں اسپیکر بھی کالے ملتے ہیں. نصیب کی بات ہے نا. مجھے پتہ نہیں تھا, آپ تو ماشاءاللہ آپ تو اپنے لگتے ہو, مجھے پتہ نہیں تھا وہ جو اسپیکر والا تھا وہ تھا. میری بات پہ چڑھ گیا, کیا کر گیا, اور مائک سسٹم کو یہاں چھوڑا اور چلا گیا, مسجد سے باہر چلا گیا. میں نے کہا اب کیا ہوگا, یہ تو پہلے سے خراب ہے, بات تو ہو نہیں پائے گی, گلا بھی خراب ہے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بات ہو گئی, آخر میں پھر آ گیا. میں نے کہا تو جس لیے گیا تھا نا, شاید تیرے بیٹھے کچھ نہ ہوتا, تیرے جانے کے بعد صحیح کچھ ہو گیا. بات یہاں سے آتی ہے, یہاں سے جاتی ہے, نکلتی کالوں سے. اور اللہ کی قسم میری بات کو غلط طرف نہ لے جانا, میں ان کالے ڈیک کی بات کر رہا ہوں. رنگ بتاؤ, رنگ بتاؤ, زور سے بتاؤ, آہستہ سے بتاؤ, اور زور سے بتاؤ. آپ کہو نہ کہو, آپ کی چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, سمجھ تو سب کو آ گئی, سمجھ تو سب کو آ گئی ہے. ایک بندے نے اپنے کسی دوست کے ساتھ شرط لگا لی, اور شرط یہ ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے, کوا سفید ہوتا ہے. شرط لگ گئی, لوگوں نے بڑا سمجھایا, بھائی کوا کالا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں, بس کہہ دیا تو کہہ دیا, ہماری ایک زبان. کیا کہنے لگا, ہماری ایک زبان کے کوا سفید ہوتا ہے. یار کہاں کالے پہ پہنچ جاتے ہو, فوراً کالے پہ پہنچ جاتے ہو, صبر نہیں ہوتا. کوا کون کیسے ہوتا ہے بھائی, سفید ہوتا ہے. گھر آ گیا, بیگم کو بتایا, بہت خوش تھا. بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا تیرا بیڑا ترے, کوا بھی کبھی سفید ہوتا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب 5000 میں ہار گیا. اس نے کہا پکی بات ہے, جا ابھی بھی وقت ہے, وہ شرط واپس لے لے, 5000 کا نقصان تو نہیں ہوگا. اس نے کہا واپس کوئی نہیں لیتا, مانوں گا تو ہاروں گا, مانوں گا تو ہاروں گا. جب مانوں گا ہی تو ہارے گا کون. پریشان ہونے کی ضرورت, یہاں بھی وہی سسٹم ہے. پتہ ہے کہ غلط ہیں, پتہ ہے کہ 2 نمبر ہیں, پر مانیں گے تو ہاریں گے, مانیں گے تو ہاریں گے. بڑی مزے کی بات ہے, بتانا شاید مناسب ہو یا نہ ہو, لیکن چونکہ بات آ گئی ہے. ایک خطیب ہیں, وہ پہلے وہاں تھے, اب یہاں ہیں. وہ پہلے اس طرح تھے, اب الحمدللہ اس طرح ہیں. تو ایک اسٹیج پر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیج سیکٹری ان کو دعوت دے رہا تھا, اور دعوت دیتے ہوئے اس نے جہاں بڑے القاب لگائے, اس نے کہا میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ پہلے کتے تھے. پہلے کیا تھے, صحابہ کو بھونکتے تھے, اب مسلمان ہیں, صحابہ کی مدح بیان کرتے ہیں. اس بیچارے کا شرم سر سے جھک گیا. اس نے کہا یہ مجھے مسلمان ہو کر بھی نہیں چھوڑتے. خطیب نوجوان تو اس کے منہ سے نکل گیا, یعنی جب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے اس طرح تھے, وہ صحابہ کے بارے میں یوں کہتے تھے, تو اس کے منہ سے نکل گیا وہ پہلے وہ جانور تھے, اب انسان ہیں. اب بات اس کی سچی تھی, لیکن بات اخلاق کے خلاف تھی. بات سچی تھی پر اخلاق کے خلاف تھی. میں نے بات شروع کی, حسین کامیاب, حسین کامیاب. بھئی کیسے کامیاب؟ میں نے کہا عمر نے سجدہ شروع کیا, پورا بھتیجے نے کربلا کے میدان میں شروع کیا, اس لیے کامیاب. حسین کا بچپن نانا کی تربیت میں گزرا, اس لیے کامیاب. حسین کی صبح بھی نانا کی 4 دیواری میں گزری, اس لیے کامیاب. حسین کی دوپہر بھی نانا کی 4 دیواری میں گزری, اس لیے کامیاب. حسین کی رات بھی نانا کی 4 دیواری میں گزری, اس لیے کامیاب. حسین کو آقا ہاتھوں میں لے کر سوتے تھے, اور صحابہ کو کہتے تھے میرے بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے, اس لیے کامیاب. سینے سے لگاتے تھے, اس لیے کامیاب. چہرے پہ بوسہ دیا کرتے تھے, اس لیے کامیاب. ماتھا چومتے تھے, اس لیے کامیاب. کبھی کبھی اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے, اس لیے کامیاب. کبھی کبھی اپنے نواسے کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے, اس لیے کامیاب. اور
زمین پہ تختیوں پہ لکھنے کے فیصلے رب کرے. انہیں حسن حسین کہتے ہیں, انہیں محبوب کا بیٹا کہتے ہیں, انہیں علی کا لخت جگر کہتے ہیں, انہیں فاطمہ کا جگر گوشہ بطول کہتے ہیں. دنیا کے لوگوں صرف حسین ہی قیمتی نہیں, حسین کا بڑا بھائی حسن بھی ہے, حسن بھی. اور دنیا کے لوگوں, حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے نا, حضرت کے دور خلافت میں ایک قافلہ گرفتار ہو کے آیا. صحابہ نے ایک علاقے میں جنگ کی, قافلہ گرفتار ہو کے آیا. جب وہ مدینہ میں پہنچے تو اس قافلے میں چند مستورات بھی تھیں. ان مستورات میں ایک شہزادی بھی تھی. حضرت عمر نے سب کا فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد جب اس شہزادی کی باری آئی, اس کا نام تھا شیر بانو. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا بھائی؟ جب اس کی باری آئی, حضرت علی سے مشورہ کیا اس کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین اس کا فیصلہ یوں کیا جائے, صحابہ میں سے کسی ایک سے اس کا نکاح کیا جائے. کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے. حضرت فاروق اعظم نے کہا علی یہ مشورہ ٹھیک ہے, یہ مشورہ. تو کہتا ہے جدا جدا ہیں, ادھر آ, یہ تو ایک ہیں. علی مشورہ دے رہے ہیں, عمر مشورہ لے رہے ہیں. اور میں تجھے بتاؤں, عمر کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں یہ میرا تخیل ہے, قرآن حدیث کی بات نہیں ہے, میرا وجدان ہے, میرا اپنا خیال ہے. اور اس عمر کو مشورے کی ضرورت ہو کیسے کہ جو خود مشورہ دے, اللہ کا قرآن اتر پڑے, اسے بلا مشورے کی ضرورت ہے؟ بولو. لیکن عمر کا مشورہ علی سے لینا, علی کا دینا محبت کی دلیل ہے. زور سے. حضرت علی نے پھر مشورہ مانگا نکاح کس سے کیا جائے. حضرت علی نے کہا یہ اختیار اسے دیا جائے, یہ جس پر ہاتھ رکھے, جس پر. حضرت عمر نے یہ اسے اختیار دیا. اس شہزادی نے تمام صحابہ کو دیکھا اور ایک چہرے پہ آ کے اس کی نظر رک گئی. کہو نا واہ حسین, اور زور سے, محبت کے ساتھ بھائی, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, بلبلے کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, ایمان سمجھ کے, عقیدہ سمجھ کے, نظریہ سمجھ کے, سوچ سمجھ کے, کسی کو پیغام دینے کے لیے بولو. حضرت حسین کے چہرے پہ انگلی کا اشارہ رک گیا. حضرت عمر نے نکاح کر دیا. حضرت عمر نے نکاح کر دیا. نکاح ہو گیا. نکاح کے کچھ عرصے کے بعد اس شیر بانو سے ایک بیٹا پیدا ہوا. کیا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا. میں نہیں کہتا, وہ کہتا ہے وہ اس کا امام ہے. میں نہیں کہتا, وہ کہتا ہے یہ ہمارا امام ہے. میں نے کہا بیٹا کس کا؟ کہتا امام کا. میں نے کہا ہے کون؟ کہتا امام. میں نے کہا دیکھنا قاضی کون ہے, قاضی کو دیکھنا. اب جب قاضی کو دیکھے گا بھاگے گا تو صحیح, اللہ کی قسم بھاگے گا تو صحیح. دائیں بھاگے, بائیں بھاگے, آگے بھاگے, پیچھے بھاگے گا تو. پر قاضی کو ایسے آنکھوں سے دیکھ سکتا؟ کیوں؟ نام عمر ہے, نام عمر ہے. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, جو آئے اور چھا جائے اسے فاروق کہتے ہیں. نام عمر ہے, دیکھ نہیں سکتا. کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ عقل کا مارا, وہ ٹھیک نہیں ہے. تیرے امام کا نکاح کیسے ہو گیا؟ سوال ہے نہیں ہے؟ آپ کو بھی کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے؟ یونیورسٹی کے دوست بیٹھے ہوں گے, پوچھو نا ذرا, محبت سے لڑنا نہیں ہے, تھوڑا سا خرچہ کرو, 30 روپے کی بوتل بھی پلا دو, 25 کا ایک کپ چائے آتا ہے وہ بھی پلا دو. لڑنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, خوف زدہ نہیں ہونا. اتنا سا سوال کرو, بتاؤ نا نکاح کس نے کیا؟ جواب دے سکتا ہے؟ اور جواب میں کہے عمر, پھر عمر کا انکار کر سکتا ہے؟ زور سے. پھنس گیا ہے, پھنس گیا ہے. رسی اٹھاؤ, باندھ دو. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے یہاں رسی کا کام نہیں ہے.
اسے کسی اور طریقے سے مانگنا پڑے گا. اور میرا جملہ ضائع نہ کرنا, اس طریقے کا نام مزاجی حق نواز ہے. باندھنا پڑے گا نہیں باندھنا پڑے گا انشاءاللہ. 35-36 سال سے باندھتے ہی آ رہے ہیں. اتنا شاطر ہے پھر بھاگ جاتا ہے. پھر کہتا ہے عمر آ جاتا ہے اس لیے. کون آ جاتا ہے؟ عمر آ جاتا ہے. نکاح حضرت عمر نے کیا, امام زین العابدین پیدا ہو گئے. میرے لیے بھی قابل احترام ہیں, میرے ایمان کا حصہ ہیں. میں انہیں غلط کہہ کے مومن رہ سکتا؟ زور سے زور سے. حسین کی اولاد کو غلط کہہ کے مومن رہ سکتا؟ حسین کے گھر والوں کو غلط کہہ کے مومن رہ سکتا؟ خاندان اہل بیت خاندان رسول کو غلط کہہ کے مومن رہ سکتا؟ نہیں ہے. اور جب میں خاندان رسول کو غلط کہہ کے مومن نہیں رہ سکتا تو کوئی کہنے والا کہتا ہے خاندان رسول صرف اتنے ہیں, تو میرے اکابر, میرے اسلاف اور میرے بڑوں نے مجھے بتایا ہے کہ خاندان اسے کہتے ہیں, اہل بیت اسے کہتے ہیں. اور جو گھر کے اندر ہو تو پھر مجھے کہنے دو ابو بکر کی بیٹی عائشہ گھر کے اندر ہے تو مجھے کہنے دو, عمر کی بیٹی حفصہ گھر کے اندر ہے تو مجھے کہنے دو, نبی کی بیٹی عثمان کے گھر کے اندر ہے. ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں, ماننا پڑے گا. ابو بکر اہل بیت ہے, عمر اہل بیت ہے, عثمان اہل بیت ہے, معاویہ اہل بیت ہے, صحابہ نبی کے یار ہیں, تابعدار ہیں, فرمانبردار ہیں, وفاشیان ہیں, عظیم ہیں, باکمال ہیں, لاجواب ہیں. اولئک هم المتقون, صحابہ ہیں, متقون صحابہ ہیں, والسابقون صحابہ ہیں, حاجرون صحابہ ہیں, مفلحون صحابہ ہیں, متقون صحابہ ہیں, رضی اللہ صحابہ ہیں, کامیاب صحابہ ہیں, کامران صحابہ ہیں, جنتی صحابہ ہیں, مالک صحابہ ہیں, قرآن میں صحابہ ہیں, تورات میں صحابہ ہیں, زبور میں صحابہ ہیں, انجیل میں صحابہ ہیں, کائنات میں صحابہ ہیں, ذرے ذرے میں صحابہ ہیں, جفے جفے میں صحابہ ہیں, دریاؤں میں صحابہ ہیں, سمندروں میں صحابہ ہیں, ہواؤں میں صحابہ ہیں, فضاؤں میں صحابہ ہیں, جذبے جذبے میں صحابہ ہیں, کوچے کوچے میں صحابہ ہیں, ایمان میں صحابہ ہیں, درکن میں صحابہ ہیں, نظریے میں صحابہ ہیں, سوچ میں صحابہ ہیں, قرآن کے اوراق میں صحابہ ہیں, صورتوں میں صحابہ ہیں, آیاتوں میں صحابہ ہیں, لفظوں میں صحابہ ہیں, ابتدا میں صحابہ ہیں, انتہا میں صحابہ ہیں, نبوت کے ساتھ صحابہ ہیں, بدر میں صحابہ ہیں, خیبر میں صحابہ ہیں, تبوک میں صحابہ ہیں, یرموک میں صحابہ ہیں, غزوات میں صحابہ ہیں. اور تلواریں اٹھاتا دیکھو صحابہ ہیں, گردن کٹواتا دیکھو صحابہ ہیں, بچے یتیم کرواتا دیکھو صحابہ ہیں, بیویاں بیوہ کرواتا دیکھو صحابہ ہیں. دہشت گرد نہ کہو, تحریکار نہ کہو, برا بھلا نہ کہو, گالیاں نہ دو, اختلاف نہ کرو, ماحول خراب نہ کرو, امن کو خراب نہ کرو. پاکستان کی بنیادوں میں صحابہ ہیں, نظریے میں صحابہ ہیں, کاز میں صحابہ ہیں, مشن میں صحابہ ہیں, مرکز میں صحابہ ہیں, ارے مسجدوں میں صحابہ ہیں, ممبروں میں صحابہ ہیں, محراب میں صحابہ ہیں, ایوانوں میں صحابہ ہیں, گلیوں میں صحابہ ہیں, خوشبو میں صحابہ ہیں, مہک میں صحابہ ہیں, چہک میں صحابہ ہیں. وہ دیکھو ستارے صحابہ ہیں, نظر اٹھا کے دیکھو ستارے صحابہ ہیں, اولئک هم المتقون صحابہ ہیں, اصحابی النجوم صحابہ ہیں. اور تبھی بہت نواز کٹ گیا ہے, اظہار کٹ گیا ہے, مختار کٹ گیا ہے, اعظم کٹ گیا ہے, علی کٹ گیا ہے, ندیم کٹ گیا ہے, ہزاروں چلے گئے ہیں, کبرا میں چلے گئے ہیں, تختہ دار پہ لٹک گئے ہیں, ہاتھ کٹوا دیے ہیں, ابھی بھی بیوہ کروا دیے. آج بھی دیکھو ہزاروں سالوں سے, کئی سالوں سے لاپتہ ہے, پتہ بھی نہیں ہے, معلوم بھی نہیں ہے. ان سب کی محبت کی وجہ کون ہے؟ صحابہ 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 صحابہ
سینے پہ کٹنا عبادت سمجھ چکے ہیں. جوانی صاحب, جذبات صاحب, بلندی صاحب, نام صاحب, عزت صاحب, وقار صاحب, رشتہ داریاں صاحب, علاقے صاحب, شہر صاحب, خطے صاحب, آبادیاں صاحب, ریگزان صاحب, گلی کوچوں میں گونج لگا دو, حق نواز کا پیغام نہیں ہے, قرآن کی صدائیں ہیں. صاحب 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 صاحب